پاکستان چائنا سے پہلی ہنگور کلاس سب میرینز لینے جا رہا ہے جنہیں گیم چینجر بھی کہا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ریئر ایڈمرل ریٹائر فیصل شاہ صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ سب میرینز پاکستان کے دفاع اور خطے کی صورتحال میں کیا کردار ادا کریں گی۔ جی فیصل صاحب، ہنگور کلاس آبدوزیں کیا ہیں اور یہ پاکستان نیوی کے لیے کیوں اہم ہے؟ بہت شکریہ سیرش مجھے پروگرام میں لینے کا۔ دیکھیں، ہنگور کلاس سب مرینز ایک کلاس آف سب مرینز ہے جو ہم چائنا سے انڈکٹ کر رہے ہیں۔ تقریباً 8 سب مرینز ہیں جو ہم لیں گے، جس میں سے 4 بنیں گی چائنا میں اور 4 بنیں گی پاکستان میں۔ اچھا، اس سب مرین کو اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے نام سے، اس کی کلاس سے، کہ ہنگور اس کا نام کیوں رکھا گیا، اس کی کلاس کا نام ہنگور کیوں رکھا گیا۔ ان سب مرینز کا ڈفرینٹ نام ہوگا لیکن اس کی کلاس ہنگور کہلائے گی۔ یہ جو نیول پلیٹ فارمز ہوتے ہیں ان میں بیسیکلی ایک کلاس ہوتی ہے اور ایک پھر ان کی اپنی ان کا نام ہوتا ہے۔ تو یہ ہنگور کلاس اگر آپ کو میں لے جاؤں 1971 میں، جب ہمارے پاس ایک سب مرین تھی جس کا نام تھا ہنگور، PNS ہنگور، اور اس سب مرین نے 1971 کی جنگ میں بھارت کے ایک جہاز کو ڈبو دیا تھا، کھکری کو، اور کرپان تھا دوسرا جہاز جس کو شدید ڈیمیج کر دیا تھا، جو بڑا لنگڑاتا ہوا واپس اپنے ہاربر میں گیا تھا۔ اس سب مرین کی جو لیگیسی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان نیوی کے لیے۔ اس کی لیگیسی کو ہم آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں اور اس لیے اس پوری کلاس کا نام ہنگور کلاس رکھا ہے۔ کتنی تعداد میں یہ سب میرینز آ رہی ہیں اور ان کی سب سے نمایاں خصوصیت آپ کیا بتائیں گے کہ وہ کیا ہے؟ پاکستان میں ان کا بننا کیوں اہم ہے اور ان کی ٹرانسفر سے پاکستان کو بیسکلی کیا فائدہ ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ان کی سب سے نمایاں خصوصیت اگر آپ سمجھیں تو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے۔ یہ 8 سب مرینز ہیں ٹوٹل، 4 چائنا میں بنیں گی، 4 پاکستان میں۔ اب یہ جو پاکستان میں 4 بنیں گی یہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت بنیں گی۔ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کیا ہوتا ہے کہ آپ جو اوریجنل مینوفیکچرر ہوتا ہے وہ آپ کو ان سب مرینز کی ٹیکنالوجی، ان کا بلو پرنٹ آپ کو دے دیتا ہے، مطلب کسی بھی پلیٹ فارم کا، تو اس کو کہتے ہیں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی۔ پھر آپ اس کو دیکھ کے ان کو بنا سکتے ہیں، ان کے ڈیزائن میں چینجز کر سکتے ہیں، ان کو آپ مزید اپنے انوائرمنٹ اور اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ماڈیفائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ سمجھیے کہ آپ کے پاس نہ صرف یہ 8 پلیٹ فارمز ہوں گے بلکہ آپ کے پاس ایک قوت اور طاقت اور صلاحیت آ جائے گی مزید اس قسم کے پلیٹ فارمز بنانے کی اور ان پلیٹ فارمز کو مزید بہتر کرنے کی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ریولوشن ہوگا جو پاکستان کی انڈسٹریل کیپیسٹی میں آئے گا، کیونکہ دیکھیے یہ جو جہاز بنتے ہیں یا سب مرینز بنتے ہیں یہ خالی جہاں بن رہے ہوتے ہیں شپ یارڈ اس کا کام نہیں ہوتا، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ دوسری انڈسٹری کو دیتے ہیں اور وہ کام کر کے آپ کو دیتے ہیں واپس، تو پھر اس انڈسٹری کی کیپیسٹی بڑھتی ہے۔ اب اگر ایک لیٹسٹ پلیٹ فارم آ رہا ہے، اس کی ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی ہو رہی ہے، دیٹ مینس کہ وہ لیٹسٹ انڈسٹریل سسٹمز پہ بنا ہوا ہے، پروسیسز جو ہیں اس کے سارے لیٹسٹ ہیں، تو پھر آپ کی جو ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری ہے، جو سپورٹنگ انڈسٹری ہے، اس کو بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اٹ از ایکچولی اے پروسیس، ریولوشنری پروسیس فار پاکستانز انڈسٹریل بیس۔ فیصل صاحب، خبریں تھیں کہ جرمنی جو ہے اس نے انجن بنانے تھے ان سب میرینز کے، لیکن بعد میں انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد چائنا نے ان کے انجن بنائے۔ چائنا کی ٹیکنالوجی سب میرینز کے معاملے میں کیا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے؟ دیکھیے، چائنا نے بے شک ایک لیٹ سٹارٹ کیا ایز کمپیئر ٹو یورپینز اینڈ امریکنز، اور میرا خیال ہے کہ یہ 70 کی دہائی کا آخر تھا جب چائنا نے میری ٹائم سیکٹر میں ڈیولپمنٹ کی ہے اپنے، لیکن اس نے اتنی تیزی سے اور اتنے فنیس کے ساتھ یہ کام کیا ہے کہ 2015 میں وہ امریکن نیوی کو سرپاس کر گئے تھے ان نمبرز۔ یعنی اس وقت چائنیز نیوی دنیا کی سب سے بڑی نیوی ہے اگر نمبرز کے حساب سے آپ دیکھیں تو، اور وہ جو پروسیس ہے ان کا وہ کنٹینیوس ہے، وہ چلتا جا رہا ہے۔ تو اگر چائنیز اتنے زیادہ پلیٹ فارمز بنا رہے ہیں کہ وہ امریکن نیوی سے آگے نکل گئے ہیں اور اس وقت نمبر 1 نیوی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی ٹیکنالوجی میں کوئی تو بات ہے جو سسٹین کر رہی ہے۔ سرٹنلی جی، اگر وہ اس کی ٹیکنالوجی میں کوئی ہرڈلز ہوتے، کوئی آبسٹیکلز ہوتے، کوئی ایسی گلچز ہوتے، ہچز ہوتے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس کو ریفائن کرنے میں لگے ہوتے، آگے نہ بڑھ رہے ہوتے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے اس بات کا کہ چائنیز ٹیکنالوجی ٹیسٹڈ اور پروون ہے۔ اور اچھا، یہی چیز آپ نے ایئر فورس کے بارے میں بھی سنی ہوگی اور پھر ہم نے دیکھ لیا مارکہ حق میں کہ کس طرح چائنیز ٹیکنالوجی نے پاکستان کے ہاتھوں
रफाल को यानी फ्रेंच टेक्नोलॉजी को भारतीयों के हाथों तबाह होते देखा है। बिल्कुल, बहुत बुरे तरीके से तो बहुत बुरे तरीके से ये सब कुछ हुआ है। तो इसलिए बेसिकली मैं समझता हूँ कि जहाँ एयर में उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, सी में मैंने आपको एक बिल्कुल टेंजिबल एविडेंस दी है कि उनकी टेक्नोलॉजी किस तरह डेवलप कर रही है। फैसल साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने बहुत डिटेल से हमें ये सारी चीज़ें बता दी, लेकिन अगर पर्टिकुलरली आप बात करें तो ये जो आप दोज़े हैं, ये पाकिस्तान की डिफेंस स्ट्रेटजी में क्या किरदार अदा करेंगे? देखें, आप दोज़ों का काम होता है कि एक तो ये छुप कर काम करते हैं, यानी समंदर के नीचे रहती हैं, तो इनको पकड़े नहीं जाना चाहिए जिस तरह से पिछले 7-8 साल में इंडियन सबमरीन्स पकड़ी जाती रही हैं पाकिस्तान के हाथों। तो हमारी सबमरीन कोई नहीं पकड़ी गई। तो एक तो ये इनका काम है। दूसरा ये कि ये ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म्स में भी आते हैं, यानी डिफेंस तो करते ही करते हैं, लेकिन ये ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म्स में आते हैं। ये दुश्मन के पानियों में भी जा सकते हैं, ये ऐसी जगह भी खड़े हो सकते हैं जो दुश्मन के रास्ते होते हैं जहाँ से उसने आना होता है, और ये छुप के सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस भी करते हैं, दुश्मन की हरकत और सकनात का अंदाज़ा लगाते हैं। ये दुश्मन के जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके सिग्नेचर्स होते हैं, काउस्टिक सिग्नेचर्स, मैग्नेटिक सिग्नेचर्स, वो रिकॉर्ड करते हैं, लाइब्रेरी को अपडेट करते हैं। इनके बहुत काम होते हैं, और ये काम ज़रूरी नहीं है कि कोई जंग का ज़माना हो तो हो रहे हों, ये ज़माने अमन में भी होते रहते हैं ये काम। तो इन सबमरीन्स के आने से जो पाकिस्तान की इस्तेदाद है ज़ेर सतह, वो मैं समझता हूँ कि कई गुना बढ़ जाएगी। और सबमरीन के बारे में मैं आपको एक और बड़ी मज़े की बात बता दूँ कि सबमरीन 1 हो या 10 हो, उनका थ्रेट बराबर होता है। अगर शिप्स को ये पता है कि नीचे कहीं एक सबमरीन है, तो जब तक वो उसको नहीं ढूंढ लेंगे वो चैन से नहीं बैठ सकते, और कुजा के 8 सबमरीन्स। तो आप सोच लीजिए कि कितनी हैबत तारी होगी दुश्मन पे। अब ये जो सबमरीन्स हैं, ये ज़ाहिरी बात है कि लेटेस्ट सबमरीन्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। इनके ऊपर जो भी वेपन इक्विपमेंट, जो भी सेंसर्स लगे हुए हैं, वो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, बहुत ज़्यादा रेंज के हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं। अपने आप को ये छुपाती है और दूसरों को ये ढूंढती है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम इसमें एक लगा हुआ है। ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बेसिकली जो न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम होता है उससे 1 दर्जे कम होता है, ठीक है, लेकिन ये भी सबमरीन को ज़्यादा अरसे सी में रहने में मदद करता है। तो सबमरीन का काम ही छुप के होता है, उसने पानी के नीचे रहना होता है। तो जितना ज़्यादा वो पानी के नीचे रह सकती है, उतनी ज़्यादा उसकी लिथैलिटी बढ़ जाती है, यानी उसके जो आप कहें कि उसका जो करामत होना है वो उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, और दुश्मन को उससे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये जो सबमरीन्स हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ हैं। इस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का पाकिस्तान नेवी को पहले भी तजुर्बा है, तो हैंडल करने में पाकिस्तान नेवी को कोई इशू नहीं है इनको। और ये जब आ जाएंगी तो आप सोचिए कि 8 सबमरीन आपके फ्लीट में आ जाएं तो कितनी आपकी इस्तेदाद बढ़ जाएगी। हंगोर क्लास सबमरीन्स के मिलने के बाद पाकिस्तान और इंडिया का अगर कंपैरिजन करें तो क्या सूरत हाल बनती है? देखिए, नेवीज़ का जो तकाबली जायज़ा होता है या कंपैरिजन होता है वो नंबर्स पे नहीं होता कभी भी, वो कैपेबिलिटी पे होता है। और हर नेवी की कैपेबिलिटी उसके कोर ऑब्जेक्टिव से डिराइव की जाती है, यानी उससे निकाली जाती है कि इसने काम क्या करना है एक्चुअल में, और उस काम करने के लिए इसके पास क्या काबिलियत होनी चाहिए। तो पाकिस्तान नेवी के 2 कोर ऑब्जेक्टिव, अगर हम सबको मिला लें तो 2 कोर ऑब्जेक्टिव, एक सोवरेनिटी पाकिस्तान की और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इसका दिफा करना, और दूसरा जो 90% ट्रेड हमारी सी बोन है, 90% हमारी सी बोन ट्रेड है, समंदर से आती है, उसको जारी और सारी रखना ज़माने अमन और ज़माने जंग दोनों में। ठीक है जी। अब मार्का हक में आपने देखा कि ना आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कुछ हुआ, ना आपकी सोवरेनिटी ब्रीच हुई। इंडियन नेवी तकरीबन 400 नॉटिकल माइल यानी 700 किलोमीटर पाकिस्तान से दूर खड़ी रही, बावजूद इसके कि उनका मीडिया, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप सब ऐलानात करते रहे, दावे करते रहे, लेकिन वो 1 इंच आगे नहीं बढ़े। आपके मुल्क में किसी चीज़ की भी एक दिन भी कहत नहीं हुआ, कोई किल्लत नहीं हुई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आप 4 दिन आराम से जंग लड़ते रहे। तो इसका मतलब कि पाकिस्तान नेवी अपने कोर ऑब्जेक्टिव्स करने के काबिल थी, तो ये सब कुछ हो रहा था। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान की तीनों आर्म फोर्सेस, उनमें एक चीज़ बड़ी आप समझें कि
کانسٹنٹ بھی ہے اور ایک چیز نمایاں بھی ہے بہت زیادہ، وہ یہ ہے کہ آپ کبھی اپنی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے، کوالٹی آف اکوپمنٹ، کوالٹی آف ہیومن ریسورس. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ڈیولپمنٹ از اے کنٹینیوس پروسیس، کیونکہ آپ کا دشمن بھی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. تو اگر آپ نے آج ڈیولپمنٹ کرنا روک دی تو پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ جو 8 سب مرینز آ رہی ہیں یہ آج کے لیے نہیں آ رہی ہیں، یہ اگلے کئی سالوں کے لیے آ رہی ہیں. یہ ویژن ہے ہمارے لیڈرشپ کا جس نے یہ دیکھا کہ ہمیں فلاں سال میں کتنی سب مرینز چاہیے ہوں گی، کتنے جہاز چاہیے ہوں گے. آپ دیکھیں کہ پچھلے 3-4 سالوں میں پاکستان نیوی نے ترکی سے، رومانیہ سے، چائنا سے سرفیس شپس انڈکٹ کیے ہیں پاکستان میں، اور ہمارا فلیٹ اس وقت تقریباً 80% یا 90% برانڈ نیو شپس پر ہے. تو اسی طرح یہ سب مرینز بھی ہیں، اسی طرح ایئر کرافٹ بھی ہیں. مطلب ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ آگے ہم اگر 2000 فرض کریں 30 میں، 2035 میں، 2040 میں اگر ہم تقابلی جائزہ کرنا چاہیں پاکستان اور بھارت کی نیویز کا، تو وہ جو کیپیبلٹی گیپ ہے وہ نہیں بڑھنا چاہیے، اس کو کم ہونا چاہیے، بڑھنا نہیں چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے سال 2025 مئی میں ہوا ہے وہی صورتحال اس وقت بھی ہے، اور اگر ہم اسی طرح سے انڈکشن کرتے رہیں تو یہی صورتحال آگے بھی رہے گی، اور بھارتی نیوی کی ہمت نہیں ہوگی، مطلب اس کے باوجود کہ وہ 5-6 گنا بڑے ہیں. فیصل صاحب، آپ نے ابھی پاکستان کی نیوی کی جو کیپیبلٹی ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت ڈیٹیل سے بتایا، اور انڈیا سے اس کا کمپیریزن بھی کر کے بتایا کہ جو کیپیبلٹی ہے اس میں کہاں کھڑا ہے پاکستان. انڈیا کی لیڈرشپ تو یہ کہتی ہے کہ اب جو وہ آپریشن سندور 2.0 ہے اس کا آغاز سی سے کریں گے. وہ ایسا کیوں کہتے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسے میں دس سائلنٹ گائے کیا کرے گا؟ دیکھیں، وہ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ انڈین نیوی ان کی واحد فورس ہے جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا بنیان المرصوص میں. ایئر فورس کا نقصان ہوا، لینڈ کا نقصان ہوا، نیوی پہ کوئی نقصان آپ نے نہیں سنا، اور وہ اس لیے نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے نیوی کا تھیٹر ہی نہیں کھولا، سی کا تھیٹر ہی نہیں کھولا. اچھا فرض کریں کہ اگر ان کی نیوی بہت اسٹرانگ تھی اور میں ان کی جگہ ہوتا تو میں یہ دیکھتا کہ فضا میں اور زمین پہ مجھے نقصانات ہو رہے ہیں جن کا میں ازالہ نہیں کر سکتا اور مجھے شرمندگی ہو رہی ہے. تو جس تھیٹر میں میں اسٹرانگ ہوں مجھے وہ تھیٹر کھولنا چاہیے. جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ میں آپریشن سندور 2.0 وہاں سے کھولوں گا، تو جس وقت موقع تھا، جس وقت میں شرمندگی اٹھا رہا تھا، میں نے اس وقت کیوں نہیں کھولا؟ یہ ایک سوال ہے. بالکل. دیکھیے، جب بھی آپ کوئی ملٹری کیمپین کرنے جاتے ہیں تو آپ ایک تخمینہ لگاتے ہیں نقصان کا کہ اگر میں یہ کروں تو میرے دشمن کو کتنا نقصان ہوگا اور اس کا رسپانس ہوگا تو مجھے کتنا نقصان ہوگا. یہ ایک تخمینہ ہر کمانڈر لگاتا ہے، نیچرل لاجیکل چیز ہے. مجھے یقین ہے کہ جب بھارتی لیڈرشپ نے یہ تخمینہ لگایا ہوگا تو ان کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم تو پاکستان کا نقصان کریں گے، لیکن جب پاکستان رسپونڈ کرے گا یا پاکستان نیوی رسپونڈ کرے گی تو 5 گنا زیادہ نقصان ہمارا ہوگا، اور جس کی وجہ سے وہ 700 کلومیٹر سے آگے نہیں بڑھ سکے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا ایئر کرافٹ کیریئر جو ان کا فخر تھا اس کو 2 دفعہ وہ ان 4 دنوں میں اپنی کوسٹ کے پاس لے گئے چھپانے، اور وہاں جو مین لینڈ کے بیسز تھے ان سے ایئر کور دیا اس کو، تاکہ پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں، ان سے محفوظ رہے وہ. تو اگر یہ کلیہ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ مئی 2025 کی سچویشن اور آج کی سچویشن میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جب وہ آپریشن سندور 2.0 کرنے جائیں گے سی سے، وہ پھر یہ میٹرکس کیلکولیٹ کریں گے اور ان کو پھر یہی جواب ملے گا کہ پلڑا نقصان کا ان کا بھاری ہے. فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ سارا تو ہم نے سم اپ کر لیا اور آپ نے بتایا کہ یہ ان کو شامل کیا جا رہا ہے پاکستان کی بحری بیڑے میں. پاکستان نیوی کا جو آبدوز فورس کا سفر ہے یہ شروع کہاں سے ہوا تھا اور یہاں تک کیسے پہنچا؟ 65 میں ہماری جنگ ہو گئی انڈیا کے ساتھ. اچھا، اس جنگ میں آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس خطے میں اس وقت صرف ایک سب مرین تھی، ایک ملک کے پاس سب مرین تھی اور وہ پاکستان تھا. یعنی پاکستان خطے کا وہ واحد ملک ہے جو سب سے پہلے سب مرین یہاں لے کر آیا. تو اس سب مرین نے کیا کیا کہ 1965 میں ممبئی ہاربر کے باہر جا کے کھڑی ہو گئی وہ، اور انڈین فلیٹ سارا کا سارا بمبئی ہاربر میں بند ہو گیا اس کے خوف سے.
وہ پوری وار کے دوران نکلے ہی نہیں وہاں سے باہر کہ جیسے ہم نکلیں گے تو غازی باہر کھڑی ہوئی اور وہ ہمیں مار دے گی. اتنا خوف تھا. وہی میں نے آپ کو کہا نا کہ 1 سبمرین یا 10 سبمرین تو خوف برابر ہوتا ہے, تو وہ نکلے ہی نہیں باہر. اور پاکستان نیوی کے شپس آرام سے گئے, دوارکا پہ اٹیک کیا, اس کو تباہ کیا اور واپس آ گئے. اچھا, پھر 1971 کی جنگ آ گئی. اب ہم کیونکہ ظاہری بات ہے ایک نیا پلیٹ فارم آیا, اس نے جنگ میں حصہ لیا, تو ہماری تو قابلیت بہت بڑھ گئی. تو ہم نے اور سبمرینز لے لیں اور پھر ہم نے خود ان کو لوگوں کو ٹرین کرنا شروع کر دیا. ہنگور یہ جو غازی تھی 1971 میں, یہ چلی گئی انڈیا کی ایسٹرن سائڈ پہ. آپ اندازہ لگائیے کہ کئی 100 میل طے کر کے یہ اکیلی انڈیا کے ایسٹرن سائڈ پہ چلی گئی, وشاکھاپٹنم کے باہر, کیونکہ وہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کو وہاں لے گئے تھے چھپانے. تو اس کا ہدف تھا وہ غازی سب مرین دنیا کا ایک مشکل ترین آپریشن کر رہی تھی کہ وہ یہ مائنز لے کر رہی تھی وشاکھاپٹنم ہاربر کے باہر, اور اسی مائن سے ٹکرا کے, اپنی ہی مائن سے ٹکرا کے یہ پھٹ گئی. انڈینز کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو نشانہ بنایا. انڈینز کو تو کوئی 24 سے 36 گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ یہاں پہ غازی سب مرین تھی. جب کسی فشر مین نے آ کے ان کو بتایا کہ یہ کچھ ٹکڑے ملے ہیں سی سے جو کہ کسی جہاز کے لگتے ہیں, جب انہوں نے جا کے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو غازی سب مرین ہے, اور پھر اس کے اوپر انہوں نے ایک سٹوری بنا دی اور ایک مووی بھی بنا دی, جس کو آپ دیکھیں تو بڑی مزے کا خیز مووی ہے وہ, کہ غازی سبمرین کو انہوں نے مارا. They are very good at making movies. جی they are good at making movies. کوئی بات نہیں, ان کو کرنے دیں اس میں کام. تو یہ غازی سبمرین نے یہ کارنامہ انجام دیا, اسی لیے اس کو غازی شہید کہتے ہیں. اچھا, پھر ادھر ویسٹرن تھیٹر میں یہاں پہ ہنگور تھی ہمارے پاس, جس نے, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک جہاز کو شدید زخمی کیا اور ایک جہاز کو اس نے ڈبو دیا. اس کے بعد ہمارا سلسلہ سب مرین فورس کا چلتا رہتا ہے, اور ہم سب مرینز لیتے ہیں, اور ان کو ہم نے فرانس کے ساتھ معاہدہ بھی کیا, سب مرین بنانے کا بھی معاہدہ کیا, اور ہم خود کفیل بھی اس میں ہو گئے. اور اب ہم یہ 8 سب مرین ہنگور کلاس چائنا سے بھی لے رہے ہیں. آپ ایک چیز نوٹ کیجئے, آپ صرف اوپن سورس اٹھائیے اور آپ دیکھیے کہ انڈیا کی سب مرینز کے کتنے حادثات ہوئے ہیں اور پاکستان نیوی کی سب مرینز کے کتنے حادثات ہوئے ہیں. آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ پروفیشنلزم کدھر ہے, کوالٹی آف ہیومن ریسورس کدھر ہے. ان کی سب مرین ہاربر میں کھڑے کھڑے ڈوب گئی, ان کی سب مرین جہاز سے ٹکرا گئی, ان کی سب مرین چلتے چلتے اس کو حادثہ پیش آ گیا. پاکستان نیوی کی سب مرین کو کبھی آپ نے ایسا نہیں سنا کہ کوئی حادثہ پیش آیا. پروفیشنلزم 4 دفعہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے 7-8 سالوں میں ہم نے ان کی سب مرین پکڑی. وہ 4 دفعہ تو وہ ہیں جو کہ میڈیا پہ آیا ہوا ہے, اس سے کئی گنا زیادہ شاید ہوں گے جو ہم پکڑ کے ان کو چھوڑ دیا گیا. ایئر وائس مارشل نے رفال کے معاملے میں بھی کہا تھا نا کہ دیٹ از اے پوٹنٹ پلین اف امپلائڈ ویل. تو مسئلہ ہیومن ریسورس کا ان کی طرف کافی زیادہ. یہ مارکہ حق میں, یہ بنیان المرصوص میں اگر دونوں ملکوں میں کوئی فرق نکلا ہے تو وہ کوالٹی آف ہیومن ریسورس کا نکلا ہے. ادروائز تو اکوپمنٹ ان کے پاس بھی بہترین تھا, اور پاکستان کے پاس بھی بہترین تھا. بہت شکریہ فیصل صاحب انڈیپینڈنٹ اردو کو ٹائم دینے کے لیے. جیسا کہ پاکستان اور چائنا کے اشتراک سے بنے JF-17 تھنڈر نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہنگور کلاس آبدوزیں پاکستان کے دفاع میں کیسے کردار ادا کرتی ہیں اور کتنی دھوم مچاتی ہیں.